قالو بنی اسرائیل بولے یہ لوگ، ان کا لن نبرح، انہوں نے کہا ہرگز ہم تو نہیں ہٹیں گے، علیہ عاکفین، اور ہم بالکل جمے رہیں گے، بیٹھے رہیں گے اس بچڑے کے پاس، ہم اس کی عبادت کرتے رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں ہمارے پاس، پھر دیکھی جائے گی، پھر حضرت جو کچھ آ کے کہیں گے وہ کریں گے، فی الحال تو ہم اس کے پاس جم کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس بچڑے سے نہیں ہٹیں گے۔ عاکف کا لفظ جو استعمال فرمایا نا، عاکفہ، عاکف کہتے ہیں اس کو جو اپنی چیز پہ مضبوطی سے قائم رہے، اعتکاف بھی اسی سے نکلا، اور وہ بھی اس میں آدمی مسجد میں جو حد اپنے لیے حدود مسجد کی جو متعین ہوتی ہیں اس حد سے نہیں نکلتا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو بالکل یہاں جمے بیٹھے ہیں جب تک کہ موسیٰ علیہ السلام آئیں، اور اب آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو ان کے سامنے تین تھے، ایک ان کی قوم تھی، ایک سامری تھا، ایک حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے تو فارغ ہو گئے، قوم نے تو بتا دیا انہیں کہ حضرت ہم نے اپنی خوشی سے کچھ نہیں کیا، یہ سارے کا سارا جو کچھ ہے ہمارے ساتھ سامری نے کیا ہے، یہ لے ڈوبا ہے ہمیں۔ اب دوسرے رہ گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام، اب ان کی بات آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال یا ہارون، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارے ہارون، ما منعک، کس چیز نے تمہیں روک دیا تھا، اذ رأیتہم، جب تو کہ تم نے انہیں دیکھا تھا، ضلوا، کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں، شرک میں جا رہے ہیں، چاہیے لیمن ٹی۔ تو انہوں نے کہا ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، کس چیز نے روک دیا تھا تمہیں جب تم نے دیکھا تھا یہ گمراہ ہو رہے ہیں، تو اللہ تتبعن، تم میرے پاس کیوں نہیں آ گئے، میرے پیچھے کیوں نہیں آ گئے؟ ایک تو تفسیر یہ کی گئی ہے کہ اللہ تتبعن، تم نے میری پیروی کیوں نہیں کی، یعنی تم نے دیکھا نہیں زندگی میں مجھے، میں شرک کے معاملے میں کتنا سخت ہوں، میں شرک کے معاملے میں کتنا سختی سے لوگوں سے پیش آنے والا ہوں، کیوں نہیں تم نے میری پیروی کی؟ یعنی قوم کے ساتھ تم جھگڑ پڑتے، لڑ پڑتے اور انہیں شرک پہ نہ آنے دیتے۔ ایک تو اس کی تفسیر یہ کی گئی ہے، اور دوسری، اور یہ زیادہ مفسرین اس طرف گئے ہیں، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تتبعن، ہارون میرے پاس کیوں نہیں آ گئے، تم میری طرف آ جاتے، سفر کر لیتے، آ کے مجھ سے ملتے، مجھے بتاتے کہ پیچھے قوم کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کو رد کر دیا، تم نے میری بات کو بھلا دیا، یہ کیا کر دیا؟ قال یبن امہ، حضرت ہارون علیہ السلام بولے، اور انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے، انہوں نے فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماں کی طرف توجہ دلائی کہ والدہ کی بات جب آئے گی تو دل میں نرمی پیدا ہو جائے گی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا اے والد کے بیٹے، ان کا اے ماں کے بیٹے، یعنی ماں کا تصور آئے اور موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ کم ہو۔ انہوں نے کہا لا تاخذ بلحیتی، آپ مت پکڑیے میری داڑھی کو، ولا براسی، اور نہ ہی میرے سر کو آپ پکڑیے۔ غصہ تھا زیادہ، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو پکڑ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توحید اور خدا کے جلال اور اپنی قوم کی نالائکیوں کا یہ غصہ تھا، انہوں نے پکڑا انہیں سر سے بھی اور دوسرے ہاتھ سے داڑھی سے بھی، اور نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن، تم نے دیکھا تھا انہیں گمراہ ہوتے ہوئے، خدا کے ساتھ شرک ہو رہا تھا، تو کیوں نہیں تم نے میری پیروی کی؟ افعصیت امری، اور تم نے میری بات کو ٹال دیا، میرا حکم نہیں مانا، یہ پکڑ بھی لیا اور ساتھ یہ جملہ بھی کہا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام انہوں نے کہا میرے ماں کے بیٹے، میرے بھائی، میری داڑھی اور میرا سر چھوڑ دیجئے، انی خشیتو، میں ڈرتا تھا، ان تقولا، کہ آپ آ کر یہ کہیں گے فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ولم ترقب قولی، اور تو نے میری بات یاد نہیں رکھی۔ باتیں دونوں کر کے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، قوم سے کہہ کے گئے تھے کہ توحید کا وعدہ کرو، شرک نہ کرنا، اور ہارون علیہ السلام سے کہہ کے گئے تھے کہ قوم کو ایک جگہ رکھنا کہ یہ ٹکڑوں میں نہ بٹ جائے۔ تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانی، اور حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی بات مان لی، لیکن ایک طرف بات مان لی، دوسری طرف شرک بھی شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انہوں نے اپنا عذر پیش کیا۔ یہ جو غصہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، یہ سارا دین کی وجہ سے ہی تو تھا،
کوئی جائیداد کا بٹوارا تھوڑا ہی تھا، کوئی دنیا کی غرض تھوڑی ہی تھی. اس لیے ان کا یہ سارا غصہ در حقیقت اللہ کی عبادت میں ہی داخل، کہ انہوں نے اس بات میں اللہ کے معاملے میں غیرت کھائی. تو یہ عبادت ہی ہے. یہ ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حال کہ اللہ کے ساتھ شرک اور یہ چیزیں وہ ایک لمحے کے لیے گوارا نہیں کرتے. اس لیے جتنے بھی لوگوں نے اس پر بحث کیا نا مفسرین نے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے توہین کی ایک نبی کی، اور وہ کہتے ہیں نبیوں کی توہین کرنے والا کون ہوتا ہے؟ علیہ باللہ، یہ اتنی لمبی بحث کی ہے. ہم کہتے ہیں اس بحث کے کرنے کا آخر موقع ہی کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ کیا دین کی غیرت تھی، دین کے ساتھ تعلق تھا. انہوں نے جس قوم کو کتنے سالوں میں بنایا تھا اور اللہ کی توحید ساری زندگی اس میں کپا دی تھی، اس کو برباد ہوتے دیکھ کے انہیں غصہ آیا. اور چونکہ اپنا نائب مقرر کر کے گئے تھے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو، اس لیے لامحالہ انہوں نے انہی سے پوچھنا، انہوں نے انہی سے دریافت کیا. اور انہوں نے کہا میں تمہیں کہہ کے جو گیا تھا ولم ترقب قولی، حضرت آپ یہ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بنی اسرائیل میں تفریق پڑ گئی. اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کا بھی اجتہاد تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی اجتہاد تھا. موسیٰ علیہ السلام کا اجتہاد یہ تھا کہ قوم سے لڑ پڑتے، شرک نہ ہونے دیتے. یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا قوم کو اکٹھا رکھنا ضروری تھا. حضرت آپ نے کہا تھا انہیں اکٹھا رکھنا کہ ان کے فرقے نہ بن جائیں، ٹکڑے نہ بن جائیں. تو ان کی اس نظر پہ اس پہلو پہ نظر چلی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر دوسرے پہلو پہ چلی گئی. دونوں کا اپنی اپنی جگہ اجتہاد، اس لیے انہوں نے پکڑ لیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سخت جملے کہے. دو باتیں ہو گئی. تیسرے قوم بھی گزر گئی، ہارون علیہ السلام بھی گزر گئے. اب رہ گیا تھا سامری. قال فما خطبک یا سامری، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا بھئی سامری تم بتاؤ تمہارا کیا ہے، تیری کیا حقیقت ہے؟ قال بصرت، اس نے کہا میں نے دیکھا بما لم یبصروا بہ، اس چیز کو دیکھ لیا جسے نہیں دیکھ سکے باقی لوگ، میں نے اس چیز کو دیکھ لیا. فقبضت، سو میں نے لی، قبضۃً ایک مٹھی، من اثر الرسول، جو رسول تھے ان کے اثر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے. فنبذتها، اور میں نے اسے پھینک دیا. وکذالک، اور اسی طرح سولت لی نفسی، میرے جی نے مجھے یہی سکھایا. ایک تو اس کی تفسیر وہ ہے جو عام طور پہ مفسرین نے کی ہے، پہلے وہ عرض کر دیتے ہیں. قال بصرت، انہوں نے کہا، اس نے کہا سامری نے کہ حضرت بات یہ ہے کہ میں نے وہ چیز دیکھی بما لم یبصروا بہ، جسے باقی لوگ نہیں دیکھ سکے. جب جبریل امین گئے اپنے گھوڑے پر فرعون کے سامنے اور فرعون ان کے پیچھے اترا ہے، تو فرعون کو نہیں سمجھ آئی کہ آگے کون چل رہا ہے. تو جہاں جہاں حضرت جبریل امین جو بظاہر انسان کی شکل میں تھے، جس گھوڑی پہ وہ سوار تھے، جہاں جہاں اس کے پاؤں پڑتے تھے وہاں وہاں سے اس نے مٹی اٹھا لی. کہتا ہے فقبضت قبضۃً، تو میں نے ایک مٹی کی مٹھی بھر لی، من اثر الرسول، رسول سے مراد جبریل امین، کہ جبریل امین جو تھے ان کا جو اثر، پاؤں کا جو نشان پڑ رہا تھا اس گھوڑی کا، میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی. فنبذتها، اور میں نے اسے پھینک دیا. کہاں پھینکا؟ وہ کہتا ہے میں نے سونے میں پھینک دیا تھا. تو سونا جو باطل تھا کسی اور قوم کا مال تھا اور حق ادھر سے آ گیا. جو مٹی تھی یہ تو پاک تھی، جبریل امین کا اثر تھا، تو یہ حق اور باطل آپس میں گڑبڑ ہو گئے. یہ جو گڑبڑ ہو گئے تو وہ اس میں سے آواز آنے لگی اس پاک مٹی کی وجہ سے نا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، اس نے کہا میرے جی نے مجھے یہی سکھایا تھا. اس پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حاشیہ لکھا ہے اور حضرت فرماتے ہیں سارا حاشیہ تو لمبا ہے، اس کے آخری حصہ فرماتے ہیں سونا تھا کافروں کا، مال لیا ہوا فریب سے،
اس میں مٹی پڑی برکت کی، جبریل امین کے اثر کی وجہ سے حق اور باطل مل کر ایک کرشمہ پیدا ہوا کہ رونق جاندار کی اور آواز اس میں ہو گئی۔ آواز جو پیدا ہو گئی تو اس پاک مٹی کا اثر ہو گیا، اور وہ جو سونا تھا وہ ناپاک تھا، یہ دونوں ملے اور قوم شرک میں لگ گئی۔ آخری جملہ دیکھیے کیا لکھا ہے، فرماتے ہیں ایسی چیزوں سے بہت بچنا چاہیے، اسی سے بت پرستی بڑھتی ہے۔ یہ ہے کام کی بات کہ بت پرستی اس سے بڑھ جاتی ہے، اللہ کی توحید کو انسان غارت کر لیتا ہے۔ جب وہ اپنے سامنے کچھ ایسی حق اور باطل کی آمیزش دیکھتا ہے نا، تو انہوں نے تو وہ تو مارے گئے اس آواز پہ، انہوں نے کہا اس سے آواز آ رہی ہے، یہ تو کوئی عجیب و غریب چیز ہے۔ تو اس نے کہا کذالک سولت لی نفسی، میرے جی میں یہ بات آئی، یعنی خدا کی توحید کو ختم کرتے ہوئے، شرک کرتے ہوئے الیاذ باللہ کوئی عقلی دلیل نہیں، شرعی دلیل نہیں، بس اتنا ہے کہ میرے جی میں یہ بات آئی۔ اور یہ وہی چیز ہے جو اشراقی کیا کرتے، اشراقی جو ہیں وہ اسی قسم کے کرتوت کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے۔ اللہ تعالی تک پہنچنے کی کتنی راہیں، ایک راہ تو وہ ہے جو فلسفیوں نے اپنائی، اور ایک راہ وہ ہے جو اشراقی لوگ اپناتے ہیں، اور اشراقی جو ہیں ان کا پورا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی چیز پہ اعتبار نہ کرو سوائے اپنی ذات کے، اور محنت کرو، مجاہدہ کرو، اپنے نفس کو پاک کرو، اور اتنا پاک کرو، اتنا پاک کرو کہ تمہارے اندر سے آواز آنے لگے۔ یہ ہے اشراقیت۔ اور ان کے مقابلے میں پہلے ہوتے ہیں فلاسفہ، اور فلسفی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنا ہے، اس کی ذات تک، اس کی صفات تک، یہ سب چیزیں مرہون منت ہیں تمہاری عقل کی، اپنی عقل کو استعمال کرتے رہو، عقل کے ذریعے تم خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ عقل بتاتی ہے جنت ہے، جہنم ہے، عقل بتاتی ہے نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اپنی عقل پر چھوڑ دو۔ اور یہ فلاسفہ اس راہ سے مارے گئے۔ کہاں عقل جو انسان کی اپنی زندگی کے صحیح فیصلے نہیں کر سکتی، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، غیب، جنت اور جہنم اور فرشتے اور نبوت، ان چیزوں کے متعلق عقل فیصلے کرنے لگے، یہ ممکن ہی نہیں۔ ان کے بالکل ٹھیک برعکس دوسرا پول آ گیا، اور وہ اس ایکسٹریم میں تھے کہ انہوں نے کہا بالکل عقل کی بات مت مانو، کسی کی مت سنو، محنت کرو، مجاہدہ کرو، اپنے نفس پہ قابو پاؤ، اور اس کے بعد تمہیں انوار نظر آئیں گے، تمہیں روشنیاں نظر آئیں گی، اور وہ جو انوار اور برکتیں جو تمہیں محسوس ہوں گی، اور جو تمہیں کشف اور یہ چیزیں ملنے لگیں گی، اس کے ذریعے اللہ تک پہنچ جاؤ۔ اور یقیناً وہ بھی گمراہ ہوئے، انہوں نے بھی ٹھوکریں کھائیں اور بہت بری طرح پٹ گئے۔ یہ وہ سب ہیں جو ہندو جوگی تھے، یا آج کل بھی آپ کو یہ مل جائیں گے نا اسپرٹسٹ جنہیں کہتے ہیں کہ اسپرٹ پہ اپنی محنت کرو، یہ ہیں۔ اور یہی چیز جب مسلمانوں میں آئی تھی تو مسلمانوں میں آ کے انہوں نے کہا کہ یہ اشراقی ہیں، یعنی یہ کہتے ہیں اپنے نفس کو پاک کرو اور اس کے ذریعے سے اللہ تک پہنچو۔ 5 برس پانی نہ پیو، 10 برس تک رات کو سو نہیں، 15 سال تک غسل نہ کرو، کپڑے تبدیل نہ کرو، اس قسم کی حرکتیں کر کر کے تمہارے اندر کی قوتیں بیدار ہو جائیں گی، اور اس کے ذریعے تم خدا تک پہنچو گے۔ اصول کی بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے زندگی بھر کہ ہر وہ عمل جو کافر اور مومن میں مشترک ہے، وہ چیز اللہ کا قرب نہیں دلایا کرتی۔ عقیدہ اتنی صاف ستھری اور نکھری ہوئی چیز ہے کہ جو چیز کافر اور مومن سب لوگوں کو حاصل ہے، اس سے خدا کا قرب تھوڑا ہی حاصل ہوتا ہے۔ اس میں یقیناً کافر جو ہیں ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ یہ اشراقیت کے عقیدے کہ کسی کو نور نظر آ گیا، اس نے سمجھا بس خدا تک پہنچ گیا ہوں، کسی کو کسی کا مستقبل نظر آ گیا، اس نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کر دی کہ تمہارے ہاں اتنی اولاد ہوگی، تمہیں اس گھر سے نفع ہوگا، تمہارے لیے فلاں دن برکت کا ہے، فلاں دن نحوست کا ہے۔ یہ سب چیزیں نفس سے تعلق رکھتی ہیں، اس کی پاکیزگی سے، اور لوگ اس پہ مارے جاتے ہیں۔
اس سامری کا تعلق ان چیزوں سے تھا، اور اسی لیے اس نے ایسی حرکت کی اور پھر اس نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اصل بات یہ بیان کی۔ دوسری تفسیر وہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ نے ابو مسلم سے نقل کی ہے، اور راضی نے اس پہ تنقید نہیں کی، تو ان کا تنقید نہ کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ بھی کچھ قابل غور بات ہے۔ قال فما خطبک یا سامری، 95 نمبر آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے سامری بتا تیری کیا حقیقت ہے، یہ کیا کرتوت کیا ہے تو نے، شرک کا دروازہ کھولا ہے۔ قال بصرت، اس نے کہا میں نے دیکھا۔ کس چیز کو؟ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آپ کے دین کو، یہودیت کو، بما وہ چیزیں دیکھ لیں لم یبصروا بہ، جسے باقی قوم نہیں دیکھ سکی۔ فقبضت، تو میں نے پکڑ لیا اس میں سے، لے لیا حصہ، قبضتاً ایک حصہ، من اثر الرسول، موسیٰ علیہ السلام آپ رسول ہیں، آپ کی تعلیم میں سے میں نے ایک حصہ لے لیا۔ تو وہ مسلم کہتا ہے کہ اب رسول کا یہ جو لفظ آیا ہے یہ جبریل امین مراد نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام مراد ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ قرآن نے عام طور پر جبریل امین کو رسول نہیں کہا، رسول تو اللہ نے عام طور پہ انسانوں ہی کے لیے استعمال کیا ہے، تو اس لیے وہ کہتا ہے اس نے کہا حضرت ان لوگوں کو آپ کے مذہب میں وہ چیزیں نظر نہیں آئیں جو مجھے نظر آ گئی ہیں، تو میں نے اس کا حصہ لیا آپ کے دین کا کچھ، فنبذتھا، پھر اس کے بعد میں نے آپ کے دین کو ہٹا دیا، پھینک دیا۔ وکذالک سولت لی نفسی، میرے جی میں اسی طرح آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں گڑبڑ ہے، تو میں نے اس دین کو پھینک دیا اور اس بچڑے کو اپنا لیا، یہ مجھے خدا تک پہنچائے، یہ کہ یہ میرا خدا ہے علیہ السلام۔ یہ دوسری تفسیر کی ہے۔ پھر اسے دیکھ لیجئے، قال فما خطبک یا سامری، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا سامری تیری کیا حقیقت ہے؟ قال بصرت، تو اس نے کہا میں نے دیکھی ہے وہ چیز، آپ کے دین میں عیب، نقص، آپ کے دین کی برائی، بما لم یبصروا بہ، جو باقی قوم نہیں دیکھ سکی۔ فقبضت قبضۃ، میں نے ایک مٹھی بھر دین لے لیا ہے، من اثر الرسول، اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے بس ایک مٹھی بھر دین لے لیا، فنبذتھا، اور پھر میں نے باقی دین آپ کا پھینک دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اور اسی طرح میرے جی میں آیا ہے کہ میں ایسے کروں، تو میں نے یہ شرک شروع کر دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس حق نہیں ہے، اور حق جو ہے وہ اس بچڑے کی عبادت میں۔ یہ دوسری تفسیر کی ہے ابو مسلم کی، لیکن عام طور پر مفسرین وہ پہلی تفسیری کی طرف گئے ہیں، لیکن یہ جو تفسیر ہے دوسری، اس میں کوئی تکلف نہیں کرنا پڑتا، ساری بات ہی نہیں کرنی پڑتی کہ یہ اس نے مٹی کیسے ملا لی، مٹی کہاں سے لی تھی، بس اتنا پتا ہے سیدھا سادہ۔ اسی لیے ابو مسلم کی یہ تفسیر اگر اختیار کر لی جائے جو راضی نے نقل کی ہے، تو سمپلی اتنا ماننا پڑتا ہے کہ اس نے وہ بچڑا بنا لیا تھا اور اس میں سوراخ بنا دیے تھے، ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی تھی، دوسری طرف سے جب وہ نکلتی تھی تو اس سے سیٹیاں بجتی تھیں، آواز پیدا ہوتی تھی، قوم بے وقوف اس کے پیچھے چل پڑی کہ یہ تمہارا خدا آ گیا۔ ایک ٹیکنیکل چیز ہو گئی، اور پہلی مان لی جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ وہ آواز جو تھی اس مٹی کی برکت تھی۔ تو وہ مسلم چونکہ عام طور پہ، یہ راضی رحمت اللہ نے تو یہ لکھا ہے، لیکن اگلی بات اپنے سے کہتے ہیں کہ جو ابو مسلم ہے نا، اس کا عام طور پر تفسیر میں رجحان یہی ہے کہ یہ عقلیات میں زیادہ دخل دیتا ہے، ہر ممکن طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ معجزات کا، ان چیزوں کا انکار ہو جائے، اس کی کوئی نہ کوئی ایسی عقلی توجیہ تلاش کرو کہ کسی سے یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ یہ معجزہ تھا، اس کا انکار ہے، بلکہ صاف صاف ایسی بات کرو جس سے آیت کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ یہ ابو مسلم کی تفسیر اب پتہ نہیں ہے کہاں دنیا میں، اللہ جانے، لیکن شوق بڑا ہے کہ کہیں اس کی تفسیر نکلے تو اسے پڑھیں اس نے کیا کیا تھا۔ اور یہ راضی عام طور پہ ابو مسلم کی تفسیر نقل کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن اصل تفسیر اب تک دیکھنے میں نہیں آئی، ممکن ہے کسی کتب خانے میں پڑی ہوئی۔ اب تک مسلمانوں کی اتنی کتابیں ہیں کہ ہزاروں آدمی اپنی زندگیاں لگا دیں پوری
تو کتابیں نہیں چھپ سکتی. اب تو چھپنے کا دور آ گیا ہے. بہت بڑا ذخیرہ ان کتابوں کا اسپین میں اب تک پڑا ہے، اور اسپین میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے باوجود اس کے کہ 800 برس گزر گئے ہیں اب تو اسپین کو ڈوبے ہوئے، یا 500 برس سے جتنے بھی گزر گئے ہیں، اس کے باوجود اسپین میں اتنا کچھ پڑا ہوا ہے کہ مسلمان ان کتابوں کو اگلے 100 سال بھی نہیں چھاپ سکتے. دوسرا بہت بڑا ذخیرہ جو ہندوستان پورے کا قیمتی سرمایہ ہے لندن میں پڑا ہوا ہے، اور اتنا بڑا ذخیرہ ہے وہ لندن میں کہ بابر بادشاہ کے دور سے لے کے اور 1947 تک جس دن انگریز گئے ہیں آپ دیکھ لیں، اس میں 14 اگست 47 تک بھی ان کے پاس پورا ریکارڈ پڑا ہوا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی لکھا ہوا مل جائے گا کہ فلاں گاؤں میں ہمارا فلاں نمائندہ مقرر تھا، فلاں ریلوے اسٹیشن پہ فلاں ہندو مسلمان سکھ عیسائی کون تھا، یہ نام پڑے ہوئے ہیں. سارے کے سارے اتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ مسلمان اگر اس پہ کام کرنا شروع کریں تو شاید 100 برس میں بھی کام پورا نہ ہو. اور تیسرا بڑا ذخیرہ مسلمانوں کا وہ سلیمانیہ میں، ترکی میں، وہ واحد لائبریری ہے جو اب تک انگریزوں سے محفوظ ہے. اس پر کبھی بھی انگریزوں کا ہاتھ نہیں پڑا، اور وہ مسلمانوں کی کئی 100 برس کی محنت ہے. ترکوں کی خاص طور پہ اتنی کتابیں ہیں کہ ہمارا خیال ہے اگر 20,000 آدمی بھی شروع کر دیں نا اسے، اور 25 سال تک کام کرتے رہیں صرف اس لائبریری پہ، تو وہ کتابیں نہیں پوری ہو سکتی. اتنا کلمی ذخیرہ ہے، سب کلموں سے لکھی ہوئی ہے باتیں. اور مسلمانوں میں افسوس یہ کہ اب ذوق بھی نہیں رہا. کئی برسوں کے بعد کتاب آتی ہے کوئی نئی دیکھنے میں، ورنہ وہی کتابیں پرانی بار بار چھپ رہی ہیں. بڑی اچھی چیزیں کربوں نے کی ہے، اللہ انہیں جزائے خیر دے. انہوں نے اب یہ کیا ہے کچھ عرصہ پہلے سے کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس پی ایچ ڈی کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کسی کتاب کو لے لو، اس پہ تھیسس لکھو، اسے ایڈٹ کرو، اور سرمایہ دار اپنا پیسہ اس پہ خرچ کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ کتاب مارکیٹ میں لے آؤ، ڈاکٹریٹ بھی ہو جائے گی، اتنے لاکھ روپے ہم تمہیں دے بھی دیں گے. ایڈوانس دے دیتے ہیں، وہ کھانے پینے سے فراغت ہو جاتی ہے، گھر کرایہ یہ وہ سب چیزوں سے. وہ اس کتاب کو 2 سال 3 سال میں مارکیٹ میں لے آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا اتنی بڑی چیز یہ آ گئی. حتیٰ کہ 2 اور 3 صدی ہجری میں جو کتابیں لکھی گئیں 1000 سال گزر گیا ہے، اب تک اس کتاب کا کچھ نہیں ہو سکا. اور 1000 سال میں یہ پچھلے 300-400 سال بھی شامل کر لیں جن میں پریس آ گیا ہے تو کتابیں نہیں آتی. ابو مسلم کی تفسیر اللہ جانے کہاں ہے، لیکن اس کو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت کثرت سے نقل کرتے ہیں. اس میں یہ تفسیر اس نے لکھی بقول رازی رحمۃ اللہ علیہ کے کہ اس نے کہا حضرت آپ کے دین میں جو مجھے خرابی نظر آئی فنبذتھا، میں نے اسے پھینک دیا، وکذالک سولت لی نفسی، اور میرے جی نے اسی طرح مجھے بتایا. قال فاذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلا جا. 2 تو ہو گئی، ایک قوم ہو گئی، ایک حضرت ہارون علیہ السلام ہو گئے، یہ آخری ہیں. قال فاذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلا جا یہاں سے. کہاں چلا جا؟ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ آ گیا تھا ہندوستان، اور ہندوستان میں چونکہ بت پرستی بہت زیادہ تھی نا، تو اس نے ہندوستان کو اپنا مرکز بنا لیا تھا. مصر سے اس نے جادو سیکھا اور آ کر ہندوستان رہ گیا. قال فاذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ. فإن لك، سو تمہارے لیے فی الحیات، زندگی میں یہ بات رہے گی کہ ان تقول لا مساس، کہ تم کہو گے مجھے مت چھوؤ، مجھے مت چھیڑو. وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور تیرے ساتھ ایک وعدہ ہے، لن تخلفہ، اور وہ وعدہ ایسا ہے کہ لن تخلفہ، اور اس کے وعدے کے خلاف تجھ سے نہیں ہوگا، وہ وعدہ پورا کیا جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کچھ چیزیں اس ایک آیت میں اللہ نے بیان کی، اسے سنائی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے کہا ادھر سے نکل جاؤ، اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مجرم آدمی سے جو جرم کرتا ہے اس سے یہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے کہ اس سے باقی لوگ بائیکاٹ کر دیں. بہت سے معاشرے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں
جو ایسا جرم کر دیتے ہیں جس سے عام پبلک متاثر ہوتی ہے، تو کہتے ہیں مل کے اس کا بائیکاٹ کر دو، اس آدمی سے کوئی نہیں بولے گا، تاکہ اس پہ معاشرتی طور پر دباؤ پڑے کہ ایسی حرکت مت کرو۔ مثلا ایک آدمی کم تولتا ہے اور سارے محلے والے بیٹھ کے مل کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی اس کی دکان سے چیز نہیں خریدے گا، اس لیے کہ اس کو سمجھ آ جائے، عقل آنی چاہیے ٹھکانے کہ کیوں ناپ تول کے پیمانوں میں گڑبڑ کرتے ہو۔ تو یہ جائز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے نکال دیا، اور اسی طرح مجرم کے لیے ایسی سزا کہ اسے رکھا جائے جیل میں کہ لوگ اس سے ہٹ جائیں اور وہ لوگوں سے ہٹ جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اگلا فقرہ یہ فرمایا کہ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاس، اور تم زندگی میں یہ کہتے پھرو گے کہ مت چھیڑو مجھے، مت تنگ کرو مجھے، میرے ساتھ مت ملو۔ اللہ کی طرف سے کوئی چیز ایسی پیدا ہو گئی تھی اس میں کہ جو کوئی اس سے ملتا تھا اسے وہی بیماری لگ جاتی تھی۔ اب کون سی بیماری تھی؟ بہت سے مفسرین گئے ہیں اس طرف کہ اسے بخار ہو گیا تھا، اور یہ جس سے بھی ملتا تھا اس سے کہتا تھا میرے سے ہاتھ نہ ملانا، مجھ سے اپنا جسم نہ چھونا، وگرنہ تمہیں بھی بخار ہو جائے گا۔ کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ ایسی ہو گئی تھی۔ اور یہ جو لامساسیت ہے، اسی پہ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں اس پہ تحقیق کرنی چاہیے، لیکن جہاں ان کا دماغ پہنچا ہے اللہ جانے کسی اور کا پہنچا ہے یا نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آ گیا تھا ہندوستان میں، اور اس نے ہندوستان میں آ کے اس چیز کو رائج کیا، لامساسیت کو۔ لامساسیت کا مطلب یہ ہے کہ مجھ سے دور رہو، الگ رہو، تم الگ ہو میں الگ ہوں۔ وہ کہتے ہیں یہ لامساسیت یہی وہ چھوت ہے جو ہندوؤں میں آئی ہے، کہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ الگ الگ رہو، اس کو ہاتھ لگ گیا تو یہ ناپاک ہو جائے گی چیز، یہ ناپاک ہو جائے گی۔ لیکن یہ مولانا مناظر احسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، انہوں نے ایک جگہ لکھی ہے، اس سے زیادہ ہمیں معلوم نہیں۔ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہوں نے کہا ایک اور وعدہ ہے تمہارے لیے، لن تخلفہ، اس وعدے کے برعکس نہیں ہوگا، وہ وعدہ تجھ سے خلاف نہیں ہوگا، اور وہ ہے قیامت کی سزا۔ دنیا میں تیرے ساتھ یہ ہو جائے گا، ہٹ کر رہو گے، ایک طرف کٹ کر رہو گے، جس طرح تم نے اللہ کی توحید کو خراب کیا اور شرک کیا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ تم تنہائی کی زندگی بسر کرو، اور آخرت کا وعدہ تو آنا سو آنا ہے۔ وانظر، اور انہوں نے کہا دیکھ، الہ الہی کا، اپنے خدا کی طرف، الذی، جس پر ظلت علیہ عاکفہ، تو جم کر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جو لفظ ہے نا، اوپر اگر آپ دیکھیں گے اسی صورت میں تو 91 نمبر آیت میں بھی آیا، یہاں آیا نا ظلت علیہ عاکفہ، وہاں آیا ہے قالوا لن نبرح علیہ عاکفین، اور انہوں نے کہا ہم تو جم کر بیٹھے رہیں گے اس بچڑے کے پاس۔ یہاں آ گیا ہے کہ ظلت علیہ عاکفہ، جس پہ تم جم کر بیٹھے ہوئے تھے نا، جس بچڑے پہ۔ اب اس کا حشر بھی دیکھتے جاؤ، لنحرقنہ، ہم اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، ہم سے لنحرقنہ، ہم اسے آگ لگا دیں گے۔ مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ آگ لگا دیں گے تو سونے کو آگ کیا کرے گی؟ پگھلا دے گی۔ وہ کہتے ہیں سونا جلتا نہیں۔ اس سے کچھ حضرات نے رائے تو یہ دی ہے کہ وہ کہتے ہیں آگ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لگائی ہوگی اور ان کا معجزہ تھا کہ سونا جل گیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ آگ لگائی ہوگی اتنی زیادہ کہ وہ پگھل کے مٹی میں ہی مل گیا ہوگا تو وہ مٹی مراد ہے۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ لگائی ہوگی اور بالکل جیسے مٹی میں مل جاتا ہے اسی مٹی کو اٹھا کر پھینک دیا ہوگا، کیونکہ اگلا جملہ یہ آیا ہے کہ لنحرقنہ، ہم یقیناً اس کو جلا دیں گے، ثم لننسفنہ، اور پھر اس کو بکھیر دیں گے، فی الیم، ہوا میں، نسفا، اڑا کر، ذرہ ذرہ اس کا کر دیں گے، اڑا دیں گے اس کو ہوا میں، اتنا زیادہ اس کو جلائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جلا بھی دیا، اور یہ دلیل ہے ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ شرک کے آثار کو مٹانا چاہیے۔ جو برائی کے آثار ہیں ان برائی کے آثار کو ختم کر دینا چاہیے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ لکھتے ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 204 ہجری میں، تیسری صدی کے آغاز۔ تو اس کا مطلب ہے
کہ دوسری صدی کے آخر کا یہ قصہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں میں نے خود تابعین کو دیکھا، یعنی اپنے اساتذہ کو دیکھا، اور جو بڑی بڑی قبریں بناتے تھے لوگ، ہمارے اساتذہ اسے گرانے کا حکم دیتے تھے، کہتے تھے انہیں گراؤ، اور ڈرتے تھے اس بات سے. مراد یہ تھی کہ کل کو یہ چیزیں کہیں شرک کے مرکز نہ بن جائیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس خدا کی طرف دیکھ جس پر تم جم کے بیٹھے ہوئے تھے، ہم تو اسے آگ لگا دیں گے اور پھر اس کے بعد اس کی مٹی اور راکھ اڑا دیں گے ہوا میں. انما الہکم اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تقریر کا یہ آخری جملہ آ گیا. انہوں نے کہا انما الہکم اللہ، بلا شک و شبہ اللہ تو وہ ہے الذی لا الہ الا ہو، جس اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کائنات میں کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں. اور دیکھو وسع کل شیء علما، اور اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے. یہ جو تمہارا خدا تھا یہ تو تمہارے حالات کا علم ہی نہیں رکھتا تھا، اسے تو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے ابھی توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، آگ لگا دی ہے. نفع اور نقصان وہ تو بہت دور کی بات ہے، پہلے تو علم ہونا چاہیے تھا نا. تمہارے اس بچڑے کو تو علم ہی نہیں تھا، پھر کس کو علم تھا؟ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما. اور اللہ تعالی کا علم جو ہے وہ ہر چیز پر وسیع ہے. یہاں اللہ کی صفت علم کا تذکرہ اسی لیے کیا ہے کہ معبودیت کی بات تھی، عبادت کی بات تھی، تو فرما دیا کہ سب چیزیں اس کے علم میں سما گئیں اور تمہارے بچڑے کے علم میں کچھ نہیں تھا. تو یہ شرک کی پہلی سیڑھی تھی نا کہ اسے ہمارے حالات کا علم ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہ نفع و نقصان کا مالک ہوتا ہے. انہوں نے کہا نفع نقصان تو دور کی بات ہے، اسے تو علم ہی نہیں تھا. یہ وہ چیز تھی جو اللہ کی توحید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال دیکھا ہے قوم کے ساتھ، پھر حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد سامری. وَكَذَلِكَ نَقُصُّ، اور یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم بیان کرتے ہیں علیکا آپ پر من انبائی وہ خبریں ما قد سبق جو اس سے پہلے گزر چکی. یہ ہمارا کمال ہے کہ ہم تاریخ کی قدیم زمانے کی وہ باتیں آپ کو بتاتے ہیں جو اس سے پہلے گزر چکے. کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ یہ چیزیں کیا ہوئی، اس لیے یہ اللہ نے نازل کی ہے، یہ ایسی چیز ہے. اس پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ نے ایک حاشیہ لکھا ہے اور بڑے کمال کی بات لکھی ہے. آپ دیکھیے کیا فرماتے ہیں. یہ جو سامری کو سزا ملی، فرماتے ہیں دنیا میں اس کو یہی سزا ملی کہ وہ لشکر بنی اسرائیل سے باہر الگ رہتا. اسے کہہ دیا تھا نا کہ نکلو یہاں سے، تو حضرت فرماتے ہیں دنیا میں یہ سزا ملی. اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے، دونوں کو تپ چڑھتی. پرانی اردو ہے نا، کوئی 250 سال پہلے کی. تپ چڑھتی مطلب بخار ہو جاتا. اس مارے لوگوں کو دور دور کرتا، اس وجہ سے لوگوں کو دور دور کرتا کہ مجھ سے نہ ملو. اور ایک وعدہ ہے کہ خلاف نہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ دنیا میں یہ ہوگا، اور پھر ایک اور وعدہ بھی ہے. تو حضرت فرماتے ہیں شاید یہ عذاب آخرت ہے، اور شاید دجال کا نکلنا، وہ بھی یہود میں اسی کا فساد پورا کرے گا. دیکھیے اس آیت کو. آیت ہے یہ 97 نمبر. قال فذهب، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نکلو یہاں سے. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، اور تم زندگی میں ہر ایک سے کہتے رہو گے کہ مجھے مت چھو. وإن لك موعدا لن تخلفه، اور ایک اور وعدہ بھی ہے جو پورا ہونا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں یہ دجال والا وعدہ ہے. اس نے بھی دجل کیا، فریب کیا، اپنی قوم کو دھوکہ دیا. وہ ایک اس کا اور بھی بڑا ہے دجال یہودیوں میں سے، اس نے بھی آنا ہے. یہ بھی یہودی تھا نا، تو دجال بھی تو یہودیوں میں سے. تو حضرت فرماتے ہیں اس طرف گئے، دیکھا ہے کہاں دماغ پہنچا ہے ان کا. تو فرمایا کہ شاید دجال کا نکلنا. پہلی جو تفسیر تھی جو ابھی ہم پڑھ کے گزرے ہیں
اس سے آخرت کا عذاب مراد دیا تھا نا. دوسری تفسیر حضرت نے کر دی کہ اس کا مطلب آخرت کا عذاب نہیں بلکہ دجال کا وعدہ ہو گیا. جیسے ایک مثال تو اس کی ہو گئی سامری کی کہ اس نے دھوکہ دیا، دجل اور فریب سے کام لیا، شرک کیا. دوسری مثال دجال کی ہو گئی. تیسری مثال کیا حضرت فرماتے ہیں جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مال بانٹتے تھے، ایک شخص نے کہا انصاف سے بانٹو. صحیح بخاری میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال کی تقسیم کر رہے تھے، اس نے کہا انصاف سے بانٹیے. فرمایا اس کی جنس کے لوگ نکلیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ پہ اعتراض کرتا ہے آپ کے مال کی تقسیم پہ، ہم اسے کچھ مزہ چکھائیں. آپ نے فرمایا چھوڑ دو، اس سے اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے کہ جو لوگ بتایا کہ دین سے نکل جائیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی جنس کے لوگ نکلیں گے. بس یہاں بات پوری ہوئی. حضرت اپنے پاس سے کہتے ہیں وہ خارجی نکلے. یہ خارجی وہی تھے جو سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے تھے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو خاص طور پہ، اور دین کسی سے سمجھتے نہیں تھے. بس جو ان کے اپنے جی میں آیا وہی دین ہے کہ اپنے پیشواؤں پر لگے اعتراض پکڑنے. حضرت فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان سے خارجی نکلیں گے. یہ بھی حدیث میں آیا ہے بخاری میں. اور فرماتے ہیں حضرت کے جو خارجی ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے پیشواؤں پر لگے اعتراض پکڑنے. اس سامری نے بھی اعتراض کیا موسیٰ علیہ السلام پہ. ابو مسلم کی تفسیر کے مطابق اس نے کہا میں نے آپ کا دین دیکھ لیا، اس میں سے کچھ حصہ میں نے لے لیا، باقی دین میں نے چھوڑ دیا. یہ وہ چیز ہے جو مجھے سمجھ میں آئی ہے، قوم کی سمجھ میں نہیں آئی. تو اس نے اعتراض کیا نا اسے موسیٰ علیہ السلام پہ. دجال وہ تو ایسا کافر ہوگا کہ سبھی کو اس کے سامنے تو کسی کی حیثیت علیہ باللہ نہیں. اور یہ جو خارجی ہیں یہ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض کرتے تھے اپنے پیشواؤں پہ. حضرت فرماتے ہیں جو کوئی دین کے پیشواؤں پر تان کرے ایسا ہی ہو. جو کوئی دین کے معاملے میں اپنے بڑوں پہ تان کرتا ہے اور انہیں گمراہ بتاتا ہے، فرماتے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، خارجی ہوتے ہیں یہ سارے. اور یہ ایسا مرض ہے کہ آج کی دنیا میں بہت زیادہ کسی سے پوچھ لو جس کو قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نہیں صحیح آتا، وہ بھی مفتی اعظم. اور کوئی آدمی انگلش میں ترجمہ پڑھ لے قرآن پاک کا اور اس نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، نہ تفسیر، نہ حدیث، نہ فقہ، نہ کسی کی صحبت میں بیٹھا ہے حتیٰ کہ، لیکن انگلش میں پڑھ لیا تو شیخ الاسلام. اس جیسا تو آدمی کوئی نہیں. یہ ہے وہ چیز جو حضرت نے کہی ہے کہ دنیا میں اس کو یہی سزا ملی کہ وہ لشکر بنی اسرائیل سے باہر الگ رہتا. اگر وہ کسی سے ملتا یا کوئی اس سے، دونوں کو تب چڑھتی. اس مارے لوگوں کو دور دور کرتا. اور ایک وعدہ ہے کہ خلاف نہ ہوگا، وہی جو قرآن میں آیا. شاید یہ عذاب آخرت ہے اور شاید دجال کا نکلنا. وہ بھی یہود میں اسی کا فساد پورا کرے گا جو فساد اس نے مچایا تھا نا بنی اسرائیل میں، شرک کا، کفر کا. وہ دجال اسی کا فساد پورا کرے گا، پوری دنیا میں فساد شرک کا پھیلائے گا. جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مال بانٹتے تھے، ایک شخص نے کہا انصاف سے بانٹو. فرمایا اس کی جنس کے لوگ نکلیں گے. یعنی جس طرح مجھ پہ یہ اعتراض کر رہے ہیں نا، ابھی اس طرح کے بہت سے اس امت میں پیدا ہوں گے. تو حضرت فرماتے ہیں وہ خارجی نکلے کہ اپنے پیشواؤں پر لگے اعتراض پکڑنے. جو کوئی دین کے پیشواؤں پر تان کرے ایسا ہی ہوا. یعنی وہ بھی خارجی ہے. یہی حرکتیں. اس لیے آدمی کو ایک من علم کے لیے ہمارے اساتذہ کہتے تھے یک من علم را 10 من عقل باعث کر. ایک من علم آ جائے آدمی کے پاس، اس کے استعمال کے لیے 10 من عقل چاہیے ہوتی کہ یہ دیکھے آدمی کہ کیا فتویٰ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیسے بات کرنی ہے، چھوٹا بڑا
تو اس لیے ہمارے دور میں یہ بڑی مصیبت کہ فتوی عقل پہ چلے گئے، کوئی اصلاح نہیں، کہیں تعلق نہیں، کہیں اللہ کے اچھے بندوں کی کتابیں نہیں پڑھنی، ان کے بیان میں نہیں بیٹھنا، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، اور اس کے باوجود دین کے معاملے میں اتنی جرت کہ محض عقل پہ فتویٰ دے دینا۔ کوئی پوچھے مسئلہ، 1 منٹ سوچا اور جو اپنی عقل میں آیا اس پہ فتویٰ دے دیا، یہ نہیں سوچا کہ اللہ کی کتاب میں بھی کچھ آیا ہوگا، سنت میں کچھ آیا ہوگا، ایسے نہ ہو غلط مسئلہ بتا دوں اور پکڑا جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسم علی من افتیٰ، گناہ اس کے ذمہ جاتا ہے جو فتویٰ دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں پہ کہ دیکھو یہ ہم آپ کو جو کچھ بھی سنا رہے ہیں، من انباء ما قد سبق، یہ اس سے پہلے یہ چیزیں گزر چکی، وقد آتیناک، اور آپ کے پاس آ گیا ہے من لدنا ذکرا، ہماری طرف سے یہ قرآن، یہ نصیحت کی چیز ہم نے آپ کے لیے بھیج دی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تورات دی تھی، یہ نئی چیز ہے جو اللہ نے آپ کے پاس بھیجی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہدایت ان کی رسالت سے ملی اور کتاب سے ملی، تو اللہ نے فرمایا یہ پچھلے زمانے کی باتیں آپ تو نہیں جانتے تھے، اس قرآن نے آپ کو بتایا کہ کیا چیزیں ہیں۔ یہاں پر پہنچ کے بس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات ختم ہو گئے۔ وہاں روم رحمۃ اللہ نے بڑی اچھی بات لکھی، مثنوی میں کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اے رسول ما تو جادو نیستی، اے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جادوگر نہیں، آپ نے کوئی جادو نہیں کیا، صادقی ہم فرقائے موسیٰ، اور آپ بالکل سچے تھے، اور آپ اسی فرقے اور گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جس گروہ اور فرقے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا گروہ ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے تھے، آپ آخر پہ تشریف لے آئے ہیں۔ ہست قرآن مرترا ہم چو اسا، اور اب جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے نا، یہ وقت آتیناک من لدنا ذکرا، اور ہم نے اپنے پاس سے آپ کو قرآن دیا، یہ 99 نمبر آیت میں ہست قرآن مرترا ہم چو اسا، یہ جو قرآن آپ نے اس امت کو دے دیا ہے، یہ قرآن آپ کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی لاٹھی کی طرح، کفر ہارا درکشت چوں اژدہا، جس طرح اس لاٹھی نے اژدہا بن کے باقی سارے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا تھا، اسی طرح آپ کا یہ جو قرآن ہے یہ بھی نگل لیتا ہے کفر کو، اور یہ غالب رہتا ہے سب پہ۔ تو اگر در سر پر خاک خفتائی، اور اگر در زیر خاک خفتائی، اگر آپ مٹی کے نیچے اپنی قبر مبارک میں آرام فرما رہے ہیں، چوں آسائش دان تو آنچے گفتائی، تو آپ اپنے بعد یہ قرآن کا عصا، یہ قرآن کی لاٹھی امت کے لیے چھوڑ گئے ہیں، جو کہ نگران ہے ہر ایک باطل چیز پر، کہ قرآن باطل چیزوں کو دین میں نہیں آنے دیتا۔ جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا اور لاٹھی غالب آ جاتی تھی، اسی طرح آپ کی یہ جو چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں، یہ جو دین ہے، وہ دین اصل میں قرآن اس کی حفاظت کرتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخر پر پہنچ کے یہاں پہ 99 نمبر آیت میں ختم کیا موسیٰ علیہ السلام کے ذکر کو، اور یہاں سے پھر قرآن کی بات اب شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے قرآن، یہ کتنی عظیم چیز ہے جو اس امت کو مرحمت فرمائے۔